دے مکہ اور مدینہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل، اور اس کا پروگرام ہے مکے مدینے کی باتیں۔ ہمارے ساتھ ہیں رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ دیکھ تو بزرگوں کے مدنی چینل پہ رہے ہیں، ٹائمنگ ہے بزرگوں کے مدنی چینل کی سلاٹ کی، لیکن یہ ایسا پروگرام ہے کہ چاہے بزرگ ہوں، جوان ہوں یا بچے ہوں، سبھی کے لیے مکے مدینے کی باتیں یہ دل کو چھو لینے والی ہیں، اور سبھی اس سبجیکٹ سے بہت جلدی کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹچی ہے یہ، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے، مکہ ہو یا مدینہ ہو۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے حاجی صاحب سے کچھ باتیں کریں، کچھ فضائل سنیں، مکے جانے کی تڑپ اور بڑھے، مکہ کیا ہے، مکے کی سرزمین کتنی شاندار ہے، اس پر کچھ بات کریں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کے لیے پروگرام دیکھیں۔ مکے شریف کے کچھ نام بھی ہیں، اور اس کی جو نام ہیں وہ بھی، اور یہ اتنے سارے نام کیوں ہیں، اس پر اگر کچھ آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عربی زبان میں کسی چیز کا شرف اور بزرگی بیان کرنے کے لیے اس کے نام بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ صحیح۔ مکہ مکرمہ کا یہ نام تو ہم سب کو پتہ ہے، مگر اس کے مختلف کتابوں میں 10 نام بتائے جاتے ہیں: البلد، البلد الامین، البلدہ، القریہ، القادسیہ، البیت العتیق، معاد، بکہ، الراس، ام القریٰ۔ تو یہ مکہ کے علاوہ یعنی سمجھ لیں 10 نام سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ، کیا شان ہے مکہ مکرمہ کی۔ اشفاق بھائی، آپ دیکھیں کہ جس شہر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، سبحان اللہ، جہاں سے انہوں نے دعوت اسلام کو شروع کیا، اور آپ غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو 63 سال اختیار فرمایا۔ آؤٹ آف 63 ایئرز 53 ایئرز نبی پاک نے مکے میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس کی تو قدم قدم پر نبی پاک کی یادیں ہیں۔ پیارے آقا کا بچپن گزرا ہے، وہاں جوانی گزری ہے، نبی پاک کا نکاح مبارک وہاں ہوا ہے، پیارے آقا نے اپنی بہت ساری لائف وہاں گزاری ہے، جو ابتدائے اسلام کی لائف ہے، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے کی لائف ہے۔ نبی پاک کے کردار کو وہاں لوگوں نے دیکھا ہے، اور سبحان اللہ، کعبہ مشرفہ وہاں ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف، تو ایکچولی ہم سب مکے کی طرف اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان اسی طرف منہ کرتا ہے، اس طرف ہمارا رخ ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں تو روز ہی ہم گویا کعبے کا اور ایک دوسرے لفظوں میں مکے کا ذکر اپنے ذہنوں میں، اپنے خیالات میں لا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، 5 وقت تو کم از کم لانا ہی ہے۔ مسجد الحرام ماشاءاللہ وہاں پر ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز۔ اچھا، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ کعبہ، مکہ اور مسجد حرام، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ بعض لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، یہ الگ الگ کچھ اس کی وضاحت ہو جائے۔ کعبہ تو وہی جو عمارت ہے، جو اللہ کا گھر جسے کہا جاتا ہے، 4 کونے والی، 4 کونے والی بلیک عمارت، غلاف بھی اسی پر، بالکل اسی پر غلاف ہے۔ اور یہ کہ کعبہ شریف کی بھی ایک خوبصورتی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی جس کے اوپر غلاف ہے وہی عمارت کعبہ صرف نہیں ہے، بلکہ حتیم بھی کعبے میں شامل ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حتیم یو شیپ کی جو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا، تو یہ جگہ بھی کعبے کے اندر ہی ہے۔ کوئی حتیم کے اندر گیا گویا وہ کعبے کے اندر ہی گیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں تعمیر مسلمان نہیں کر سکے، کچھ معاملات تھے، تو اب میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ اب تو خیر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، مگر ایک زمانے میں تو حتیم میں جانا آسان تھا اور لوگ جاتے بھی تھے، نوافل بھی اب بھی ایک بڑی تعداد تو جاتی ہے، کہ اب تھوڑا کم کر دیا، لیکن جانے دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اب حتیم کے اندر جانا، سبحان اللہ، اب لوگ کہتے ہیں کعبے کے اندر میں ہو کر آیا ہوں، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ حتیم تو وہ بھی کعبے کے اندر ہی ہے، جو گیا اس کے اندر اور نوافل پڑھے ہیں اس نے، تو سبحان اللہ، تو وہ بھی ایکچولی کعبہ ہے۔ تو کعبہ تو یہ ہو گیا۔ مسجد الحرام، جس مسجد کے اندر یہ کعبہ مشرفہ ہے، لیکن پوری مسجد ہے مسجد الحرام، اور اب تو اس کی بڑی توسیع ہو گئی ہے، تو اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ اور پھر حدود حرم، صحیح، مکہ شریف اب بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، صحیح، اس میں حدود حرم جہاں تک ہے
وہ ایک پوری باؤنڈری ہے، اور ماشاءاللہ مکے کے تقریباً کونوں پر اس کی نشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں کہ بھئی یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ خاص طور پہ جدہ سے مکہ جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک اشارہ آتا ہے کہ بھئی یہاں سے حدود حرم شروع ہو گئی۔ للمسلمین فقط، للمسلمین فقط کا پہلے بورڈ آتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ ایک محراب بنی ہوئی ہوتی ہے روڈوں پہ، اچھا، جہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حدود حرم اب یہاں سے اب شروع سٹارٹ ہو ہو گئی۔ گئی، شروع ہو گئی۔ اب حدود حرم کے اندر سبحان اللہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، سبحان اور ایک اللہ، گناہ 1,00,000 اللہ گناہ کے برابر ہے۔ لیکن حدود حرم سے باہر بھی شہر مکہ اب ہے، صحیح، آبادی ہے، صحیح، کچھ لوگ ہیں جو حدود حرم کے باہر بھی رہتے ہیں۔ ٹھیک، حدود حرم کے اندر تو یہ 3-4 سمجھنے کے، کعبہ، حرم شریف اور شہر مکہ، صحیح، تو بہرحال یہ ہے۔ اچھا پھر یہاں اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو صرف کعبہ نہیں، کعبہ موجود ہے، پھر یہاں حجر اسود ہے، یعنی ایگزیکٹلی آپ اور ہم اپنی نیکڈ آئی سے، کھلی آنکھوں سے جنت کے پتھر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، سبحان جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اچھا مقام ابراہیم، یہ بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، مقام ابراہیم وہاں موجود ہے، یہ بھی جنت سے آیا ہے، اور اس کا تو قرآن میں ذکر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو اپنے لیے مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ اچھا اشفاق بھائی، یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ بھی جاگتی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو ہم مکے میں دیکھ سکتے ہیں، تصویروں میں جنہوں نے دیکھا ہوگا، 5,000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان بڑے واضح ہیں۔ جی جی، دنیا کا دستور ہے، جتنے آثار قدیمہ کو پڑھتے ہیں، اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال کے بعد نام و نشان مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں مخدوش ہو جاتی ہیں، اچھا، پرانی عمارتیں آپ دیکھیں کھڑی نہیں رہ پاتی۔ جی جی جی، اچھا غور کریں کہ یہ جو مقام ابراہیم پر آپ کو جو اسکرین پر گولڈن جالی نظر آ رہی ہے نا، یہ 200-400-500 سال پہلے لگائی گئی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں لگی ہوئی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں 5000 سال سے یہ پتھر کھلے آسمان تلے موجود ہے۔ اچھا، یہی نسب ہے؟ ہاں یہی نسب تھا نا، یہ 5000 سال، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ سے پہلے اس کو اٹھا کر جبریل امین نے جبل ابو قبیس پر رکھ دیا تھا۔ جبل ابو قبیس بھی یادگار چیز ہے، دیکھنے والی ہے، جو مکے میں جائیں، یہ دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ ہے، اچھا، سب سے پہلا پہاڑ سے کہا جاتا ہے۔ اچھا جبل ابو قبیس ایگزیکٹلی کہاں پر ہے؟ جبل ابو قبیس اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو جو صفا کی پہاڑی ہے، جب لوگ صفا مروہ کرتے ہیں تو صفا کے آپ پہاڑ سے باہر گیٹ سے نکلے تو بڑا سا پہاڑ ہے جب محل بھی بنا ہوا اس کے اوپر، جی جی جی، ایکچولی یہی پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ اچھا، اس پہاڑ میں بڑے تاریخی واقعات ہوئے ہیں، اسی پہاڑ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کو رکھ دیا تھا جب طوفان نو آیا تھا، جب کعبہ بھی پورا پانی پانی ہو گیا تھا، صحیح، تو یہ وہاں رکھ دیا گیا، ایک بطور حفاظت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ اچھا، اور جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ پتھر لے کر آئیں، تو جبریل امین نے گائیڈ کیا کہ یہ پتھر بھی لے جائیں، اور یہ جنتی پتھر ہیں، تو یہ دونوں پتھر حجر اسود بھی جبل ابو قبیس پہ رہا اور مقام ابراہیم بھی وہاں رہا، یہ دونوں پتھر ہیں، پتھر ہی ہیں لیکن جنتی پتھر، جنتی پتھر۔ اچھا پھر جبل ابو قبیس جو ہے یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ اچھا پھر جبل ابو قبیس جو ہے، اسی پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کعبہ کے بعد کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی لوگوں کے لیے کہ اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اور وہ آواز پوری دنیا میں سنی گئی تھی، جس کا ذکر سورہ حج میں بھی ہے۔ یہ ایسی ندا ہے کہ جس کو صرف انسانوں نے نہیں، فرشتوں نے سنا، بلکہ عالم ارواح میں روحوں نے سنا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس ندا پر جن جن لوگوں نے یا جن کی روحوں نے لبیک کہا تھا وہ سارے لوگ اتنی بار حج کریں گے جتنی بار لبیک کہا۔ اچھا، یعنی یہ حاجیوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے، تو جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا۔ یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جن جن کو حج کی سعادت ملی کہ اللہ نے ہزاروں سال پہلے ہماری روح کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے لبیک کہا۔ اچھا جتنی بار لبیک کہا تو اتنی بار حج کرے گا، انشاءاللہ آگے جا کے حج پر بھی بات کریں گے، لیکن میں ذرا آپ کو حرم پاک کی اور مکہ پاک کی کچھ سراؤنڈنگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے وہاں پر۔ اچھا پھر تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے۔ اب آپ سوچیں اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ ہم تو بچپن سے وہ شعر سنتے آ رہے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، تو وہیں وہ ساعت آئی تھی، وہ چاند وہی چمکا تھا، وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا کہ جہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ وہیں آس پاس اور بھی چیزیں ہیں جیسے صفا اور مروہ۔ صفا مروہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ اچھا پھر اس صفا مروہ کے درمیان بھی جب انشاءاللہ مزید اس کو ایلوبریٹ کریں گے تو یہ جو میلین اخضرین ہے، گرین لائٹ، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم اپنے ناظرین کو موقع ملے گا تو بتائیں گے کہ یہ دوڑنے کے پیچھے کیا راز ہے کہ ایگزیکٹلی باقی صفا مروہ میں پیدل چلتے ہیں، یہاں جا کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک جگہ۔ اچھا پھر آپ آگے چلیں تو میزاب رحمت جو کعبے پر ہے وہ سونے کا پرنالہ
تو وہ سبحان زمزم کا کنواں، زمزم کا کنواں جہاں سے یہ زمزم جاری ہوا. اور اچھا اس کو بھی اگر غور کریں تو یہ ایسا اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اشفاق بھائی دنیا میں نارملی کنویں کھودے جاتے ہیں، بورنگ کی جاتی ہے تو 50-100 سال 200 سال کنویں سوکھ جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے. بالکل. یہ کیسا چشمہ ہے، 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اور ملینز گیلنز اب تو نکالا جا رہا ہے روزانہ. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ روزانہ اتنے لاکھ گیلن ہم پانی موٹر لگا کے جب نکالتے ہیں، کہ انجینئر بتا رہا تھا تو اس کنویں میں جو اس کی مقدار ہے نا وہ کچھ فٹ نیچے چلی جاتی ہے، لیکن صبح آتے تو پھر پوری ہو جاتی ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے پانی اور کس مسلسل انداز میں آ رہا ہے. اچھا اتنے 1000 سال ہو گئے، ذائقے میں فرق نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. منرل کئی بار اس کے لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے، دا بیسٹ منرل واٹر کا اس کو ایوارڈ مل جاتا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنا صاف ستھرا پانی ہے، اسمیل نہیں آتی، وہ بو نہیں آتی اس میں، وہ غذا بھی ہے، وہ پانی بھی ہے. اللہ پر ایمان لانے کے لیے تو یہ ایک کنواں ہی نشانی کے طور پہ کافی ہے. غور کریں نا. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ یہ تو وہ پانی ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو پینا تو الگ ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے. اچھا پھر یہ فرمایا کہ یہ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت اس سے یعنی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ایسا کنواں وہاں موجود ہے. تو مکے سے تو پیار کرنے کی اور اس کی طرف دل کھینچنے کی اتنی ساری چیزیں ہیں. اور سبحان اللہ پھر آگے چلیں تو جبل نور ہے، تو غار ثور ہے، تو پھر وہاں پر غار حرا ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلیں تو اب ذرا غور کریں کہ اس کے امن کے بارے میں فرمایا کہ جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے، امن پانے والا ہو جاتا ہے. اچھا پھر پہلی وحی قرآن نازل ہونا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. یعنی پہلی وحی جہاں نازل ہوئی وہ بھی مکہ پاک ہے، وہ جگہ بھی غار حرا مکہ پاک میں موجود ہے. یہ غار حرا کہاں پر ہے؟ یہ غار حرا جبل نور پر ہے، یہ مکہ پاک میں ہی ہے. اور وہاں پر جبل نور اور جبل رحمت ایک ہی ہے، الگ الگ؟ جبل نور ایکچولی جہاں غار حرا ہے، جبل ثور جہاں غار ثور ہے. جبل رحمت جو ہے نا یہ کہتے ہیں عرفات میں جو پہاڑ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا. وہاں پر اب خطبہ وہاں نہیں فرمایا تھا، خطبہ نبی پاک علیہ السلام نے نمرہ کی وادی کے قریب دیا تھا. یہاں پیارے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا، جو دعائیں فرمائی تھیں. تو اب اس لیے لوگ اس کے قریب جا کر بھی قیام کرنے کی کوشش کرتے، اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا پھر یہاں پر معجزات کتنے ہوئے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ یہ مکے میں ہوا. اچھا پھر یہاں پر جو نبی پاک علیہ السلام روانہ ہوئے تھے عظیم سفر پر، معراج کی سفر، معراج شریف بھی یہیں سے ہوئی تھی. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا اب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے نا وہ بھی مسجد الحرام میں آ چکا ہے. یعنی وہ مقام اب کچھ لوگوں کو نشانی پتہ ہے، عام ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہے. تو پہلے تو باقاعدہ وہ پلر کا رنگ بھی الگ تھا، وہاں ایک کنڈی بھی لگی ہوئی تھی، تو بڑی زبردست نشانی تھی. تو اب جدید تعمیر کے بعد شاید وہ سارا ایک جیسا کچھ ہو گیا. اب دیکھنا تھوڑا مشکل ہے. اچھا یہ تو کچھ باتیں وہ ہیں جو ہو چکی ہیں. ایک بہت ہی تاریخی واقعہ وہ ہے جو مکے میں ہونا باقی ہے، اور وہ قیامت سے پہلے ہوگا جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ظہور ہوگا وہ مکہ پاک میں ہوگا. اچھا وہ طواف کعبہ کے دوران ہوگا اور باقاعدہ آسمان سے آواز آئے گی کہ مہدی یہاں موجود ہیں، اور جو بھی اس کا پورا واقعہ ہے. تو سبحان اللہ یہ ہے عظیم شہر مکہ مکرمہ. اچھا خود سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا کرتے کہ میرا محبوب ترین شہر جو ہے مکہ پاک ہے. وہ تو بس ایسے حالات گزرے، ایسا سینیریو ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا. اور جب پیارے آقا علیہ السلام مکہ سے جا بھی رہے تھے تو بڑے غمزدہ تھے. آپ خود اشفاق بھائی ذرا سوچیں نا کہ جہاں زندگی گزری ہو، 53 سال گزرے ہوں، بچپن گزرا ہو، جوانی گزری ہو، لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا. اور اب یہاں سے جب جا رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے مکہ، دنیا میں سب سے محبوب شہر یہ میرا ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں چھوڑ کر نہ جاتا. حدیث پاک کا کچھ مضمون. اور پھر اللہ نے 8 سال کے مختصر عرصے میں کس شان سے اپنے حبیب کو پھر بلایا اور وہ فتح مکہ ہوئی، اور پھر مسلمان جو ہے یہاں پر شان و شوکت کے ساتھ طواف. سبحان اللہ. مکے کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی انفارمیٹیو باتیں آپ نے بتائیں. مکہ شریف میں 2 اہم رکن بھی ادا ہوتے ہیں، عمرہ اور حج. اور ظاہر ہے کہ ان پر ہم تفصیلی بات کریں گے ہمارا جو پروگرام کے آگے کی ایپیسوڈز میں. بعض لوگ جو ہے وہ حج اور عمرہ ان کے حوالے سے تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں کہ یار یہ بڑے ہی ڈیفیکلٹ ارکان ہیں، اور ان کو ایک تو طبقہ ہے ماشاءاللہ جو بہت جوش و جذبے کے ساتھ اس شہر میں جاتا ہے اور یہ اراکین ادا کرتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو ڈرتے بھی ہیں، اور ہے مال پیسہ بھی ہے، لیکن جذبہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے ان کو، لیکن وہ گھبراتے ہیں کہ یار یہ رش والے کام ہم سے نہیں ہوتے. تو ان کو کیا آپ کہیں گے ضمناً یہ بات ہو جائے؟ چلیں ایک میں ہمارے ناظرین کی دل جوئی شاید ہوگی اس لیے بتا دوں کہ جس وقت ہم یہ سلسلہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت
لاکھوں حاجی مینا میں موجود ہیں. ناظرین تو بعد میں دیکھیں گے. جی تو یہ دیکھیں نا، یہ مینا میں جو حاجی موجود ہیں یہ کیوں گئے ہیں؟ اپنا گھر چھوڑ کر گئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے بستر چھوڑ کر گئے ہیں، پیسے خرچ کر کے گئے ہیں اور تھکنے گئے ہیں. یعنی اس وقت واقعی ان کی تھکن بھی چھپ جاتی ہے نا. پورا دن گرمی میں گزرا ہے. میں تو دوپہر سے لوگوں سے رابطے میں ہوں. ایک خیمے سے مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارا پنکھے نہیں چل رہے ہیں تو ہمارے اے سی بند ہو گئے ہیں. تو مکہ پاک میں مینا میں اس گرمی میں رہنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. لیکن وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں کہ اللہ کی رحمت، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگلے سال پھر حج پر بلا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہالیڈے ٹرپ تو نہیں ہے نا. اگر آپ کو مغفرت حاصل کرنی ہے، ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کسی کا میسج آ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بیمار ہو گیا ہوں مینا میں. تو میں نے کہا پھر اور ثواب مل رہا ہے اور انشاءاللہ برکتیں برس رہی ہیں. تو یہ جو تھکن ہے یہ بھی برکت والی ہے. یہ تکلیف بھی جو ہے اگر ہے تو برکت والی ہے. تو اس کو یہ نہ سمجھیں. میں تو یہی کہوں گا کہ بار بار جائیں. اور ہم تو اتنے گناہگار لوگ ہیں کہ ہمارے لیے اگر آسانی ہے اور ہم جا سکتے تو جا کر گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے. عمرہ، ایک عمرہ حدیث پاک کے مطابق دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. تو عمرہ تو بار بار کرنا چاہیے، اور اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو حج کرنا چاہیے. حج کرنے والے سے تو مغفرت کا وعدہ ہے. میں نے ایک روایت پڑھی اشفاق بھائی، یہ روایت تو کئی بار سنی ہے نا، کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. سبحان اللہ. اس سفر کی تو لالچ ہونی چاہیے. اور سبحان اللہ، میں جیسے ہم نے کچھ مکے کے فضائل سنے، میں صرف اب آپ کو پرٹیکولرلی علماء نے کعبے کے فضائل اور کعبے کی خصوصیات بیان کیے، میں ذرا وہ بتاتا ہوں تاکہ مزید کعبے سے دوستی کرنے، میں کہوں گا کعبے سے دوستی کیجیے گا، کیونکہ کعبہ گواہی دے گا. کعبہ اپنے ساتھ قیامت کے دن طواف کرنے والوں کی گواہی بھی دے گا، اور انشاءاللہ وہ سفارش کر کے قیامت کے دن بھی اپنا طواف کروائے گا. اچھا، وہاں بھی طواف ہوگا؟ جی وہاں طواف ہوگا. میں آپ کو اس کی تفصیل سناؤں گا، لیکن پہلے ذرا کعبے سے محبت اور بڑھائیے. بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ نے جنات سے تعمیر کروایا، مگر کعبہ اللہ کے خلیل حضرت خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا. کعبہ مشرفہ میں مقام ابراہیم، حجر اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں ہیں. کعبہ معظمہ پر پرندے اوپر سے اس کے نہیں اڑتے ہیں. حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں. وہاں شکاری بھی جانور کا شکار نہیں کرتے، کیونکہ وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے. شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا، اسی طرح فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی. آپ کو واقعہ یاد ہوگا، آپ نے قرآن میں پڑھا کہ جب کعبے کو ڈھانے آئے تو ابابیل کے لشکر کے ذریعے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. حج ہمیشہ کعبے کا ہی ہوا، کبھی بیت المقدس کا نہیں ہوا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ معظمہ کے پڑوس میں آپ پیدا ہوئے. اسی شہر کو بلد الامین فرمایا، اس کی قسم بھی فرمائی. اور کیا فرمایا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم. پھر اسی طرح جیسے ہم نے سنا کہ کعبہ جو ہے وہ وہاں پر 1,00,000 نیکی ہے. اور پھر فرمایا کہ فرشتوں اور بہت سے انبیاء کا قبلہ کعبہ ہی رہا، کبھی بیت المقدس نہیں رہا. اور ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں کہ کعبے کے بالکل اوپر یہ جو کعبے کی ڈائمنشن ہے نا، وہ اتنی کمال کی ہے کہ ایگزیکٹلی کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے. اور وہ بیت المعمور ہے، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. یعنی زمین پر انسان طواف کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی 7ویں آسمان پر اسی سیدھ پر فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچیں کہ کیسی جگہ ہے. اچھا، کعبہ مشرفہ میں ایک اور دیوار ہے جو جس کو مستجاب کہا جاتا ہے، جو آخری، اس کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں حجر اسود سے پہلے جو دیوار آتی ہے، جب ہم چومنے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جو دیوار ہے صحیح، تو وہ مستجاب ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں پر آمین کہنے وہاں موجود ہیں. یہاں دعا کریں. یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے ہی چکر ختم ہونے والا ہے، آخری جو جیسے ہی ایک راؤنڈ پورا ہونے والا ہوگا اور ہم حجر اسود کا استلام کریں گے، اس سے پہلے والی دیوار یہاں دعا لازمی کریں. 70,000 فرشتے. اور یہاں کہا جاتا ہے نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ضرور پڑھیں. اگر طواف نہیں بھی کر رہے تو اس دیوار کی سیدھ پہ بیٹھ کے دعائیں کریں کہ یہاں 70,000 فرشتے آمین کے لیے موجود ہیں. کعبہ شریف کے فضائل تو میں کیا بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ طواف اپنی جگہ صرف دیدار کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے. یعنی صرف جو دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی باندھ کے کچھ نہیں کر رہے، یہ بھی خالی نہیں جا رہے، یعنی ان پر رحمتیں خاص برس رہی ہیں. اور طواف سبحان اللہ یہ تو ایسی کمال کی عبادت ہے. یہاں میں چلیں لگے ہاتھوں عرض بھی کر دوں، جب بھی عمرے پر جائیں، حج پر جائیں، کوئی ایسا ٹارگیٹ بنا لیں کہ کبھی 50 بار طواف ہو جائے. ہے تھوڑا مشکل، لیکن فضول کاموں سے بچیں گے تو ہو جائے. نفلی طواف 50 طواف، 7 چکر کا ایک طواف ہے، 50 طواف. جو 50 طواف کر لے، حدیث پاک میں جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا.
سبحان اللہ. تو یہ اچھا، پھر گرمی کے طواف کے الگ فضائل ہیں، بارش کے طواف کے الگ فضائل ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم بس کعبے سے محبت کریں، طواف سے محبت کریں. اور اشفاق بھائی کعبے سے کیوں نہ پیار کریں، طواف سے کیوں نہ پیار کریں؟ یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جانے سے گھبراتے ہیں، ازدحام رش کی وجہ سے. سوچیں نا کہ آپ پاکستان میں رہ کر ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ طواف نہیں کر سکتے، یہاں نماز پڑھ لیں گے یا روزے رکھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے. تو اس سے دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو ادھر جانے کا شوق ہو، اور دوسرا پھر وہاں جا کے کریں بھی زیادہ ہی ہے. جیسے آج کل تو نارملی لوگ جاتے ہیں 15-20 دن اگر ہوتے ہیں تو آپ اگر روزانہ 5 طواف بھی کریں تو یہ 10 دن میں 50 ہو جائیں گے. 10 دن کے لیے ہر نماز کے بعد بھی ایک کریں گے تو روزانہ 5 ہو اصل جائیں گے. میں مسئلہ وہی ہے نا کہ طواف کرنے کا شوق بھی تو ہو نا، شاپنگ کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، تو پھر یہ کام نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم کچھ ٹارگیٹس لے کے جائیں، حدیث پاک میں ایک اور جگہ سنیے گا، جس نے گن کے طواف کے 7 پھیرے کیے پھر 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. اچھا نیکیاں کہاں کی ہیں؟ مکے کی حدود حرم کی. تو اب آپ ملٹیپلائی کریں، ہر قدم پر آپ کو 10 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، تو کتنا طواف کرنا چاہیے؟ تو بالکل شوق ہونا چاہیے. یہ دیکھا ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آپ یہ پسند فرماتے ہیں کہ ازدحام کے ساتھ، رش کے ساتھ کندھے سے کندھا چھل رہا ہو. آپ کہتے ہیں مجھے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. اور آپ کے یہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ مجھے اس میں جنت میں داخل ہونے والا منظر یاد آتا ہے کہ اس وقت بھی حدیث شریف کا مضمون ہے کہ کندھے سے کندھا جو ہے چھل رہا ہوگا. اور یہ منظر تو اگر ہم بھی سوچیں کہ یار کیا پتہ نہیں کس سے میرا جسم جو ہے وہ ٹچ ہو جائے، اور کون اللہ والا. اصل بات یہ اشفاق بھائی، وہاں پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام، کتنے مقبولین، کس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو جائے، بلکہ کس کی نظر مجھ پر پڑ جائے. تو ہمیں ہاں یہ ضرور ہے کہ خواتین سے بچ کر ان تمام معاملات کو دیکھنا ہے، لیکن ان چیزوں سے گھبرائیں نا. جنت میں جائیں گے تو کیسا دروازہ کھلے گا اور کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، کیسا منظر ہوگا. تو یہ انشاءاللہ جس کو طواف کی، مینا کی، عرفات کی عادت ہوگی تو جنت میں بھی انشاءاللہ خیر سے طواف کرتے ہوئے بارش ہو جائے تو بھی کچھ فضیلت، بڑی فضیلت ہے بارش والے طواف کی. تو سبحان اللہ. اچھا اس کا پھر مزہ بھی بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. بارش والا طواف میں یقیناً اگر آپ احرام میں ہیں تو آپ نے اپنے ستر عورت وغیرہ کا خیال رکھنا ہے. خواتین کو تو زیادہ احتیاط کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی غور کریں، ایسا لگتا ہے اللہ کی اس رحمت کے سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے جب بارش میں بندہ طواف کرتا ہے. سبحان اللہ. باتیں تو ایسی پیاری ہیں کہ یہ ٹاپک چلتا ہی رہے، ختم کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا وقت پورا ہوا. انشاءاللہ الکریم ابھی مکے پر ہی ہماری سیریز جاری ہے اور مکے مدینے کی باتیں اس پروگرام کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. میں چاہوں گا کہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک شعر تو کوئی طرز میں آپ ہمیں مکے کے حوالے سے سنائیں نا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اشفاق بھائی سے ہم فائدہ بھی تو اٹھایا کریں انشاءاللہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا. باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا. باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، اور ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ. ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ. خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں
میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، بھول گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، مکہ مدینے کی باتیں لے کر پھر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں مکہ اور مدینہ کی، باتیں مکہ اور مدینہ